یہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں مہران علی۔ آج میں آپ کو محمد حنیف کے ناول اور لیڈی آف ایلس بٹی کی سمری بتاؤں گا۔ دوستو یہ ناول پہلی دفعہ 2011 میں پبلش ہوا تھا۔ اس ناول میں ایک لڑکی جس کا نام ایلس بٹی ہے، کرسچن لیڈی ہے، کرسچن لڑکی ہے، جس کی سٹوری بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح ساری عمر ایک کرسچن لیڈی کے طور پر پاکستان میں سفر کرتی ہے، اسے کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح یہ مشکلات بجائے اس کو جو ہے وہ ایک کرسچن لیڈی ہی رہنے کے یا اسے ڈیگریڈ کرنے کے وہ ہماری آور لیڈی بن جاتی ہے۔ آخر پر ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ آور لیڈی ہے۔ یہ سٹوری کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آور لیڈی جو ایلس بٹی جو ہے، ایلس بٹی جو ہے یہ ایک سیکرڈ ہارٹ ہاسپٹل فار آل ایلمنٹ کراچی میں اس کی سیٹنگ ہے۔ کراچی میں یہ ہاسپٹل ایک سیٹنگ کے طور پر رکھا گیا ہے فکشنل، تو وہاں پر یہ فورتھ اسکیل کی نرس کے طور پر جاتی ہے اور وہاں پر ایک جو ہے گروپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نرسز کا اور ڈاکٹرز کا۔ وہاں پہ ڈاکٹر سر آرتھو ہیں، ڈاکٹر پیریرا ہے اور سینئر جو ہے وہ نرس وہ سینئر سسٹر ہینا الوی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا انٹرویو لیتے ہیں۔ یہ ہینا الوی جو ہے اسے جونیئر نرس فورتھ گریڈ کے طور پر اسے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ہینا الوی جو ہے یہ اسے ایلس بٹی کو رکھنا نہیں چاہتی، لیکن نور فرمائش کرتا ہے ڈاکٹر پریرا سے اور اسے رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی جو ہے اسے ہاسپٹل میں مختلف طرح سے اسے جو ہے وہ ہارٹ کیا جاتا ہے۔ اسے ایک پیس آف سیکس سبجیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس کی بہت سی جگہوں پر اسے سیکس آبجیکٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک مسز کرڈز ہیں، مسز کاز ہیں، اس کی ایک وی آئی پی فیملی ہے، اس کی لیڈی یہاں پہ اس ہاسپٹل میں آتے ہیں اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے ساتھ ایلس بٹی کے ساتھ جبرن سیکس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ کرسچن لیڈیز کو ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے نرسنگ کی، جب یہ نرسنگ کا کورس کر رہی ہوتی ہے ایلس بٹی، تو وہاں پر اسے جو ہے وہ دوسری لڑکیاں، مسلمان جو لڑکیاں ہیں وہ چوڑا کہہ کے اسے پکارتی ہیں، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے اپنے محلے کے لوگ جو ہیں انہیں بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اگلے لوگ۔ تو محمد حنیف نے اس کریکٹرز کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس پہ بڑا رحم آتا ہے اسے دیکھ کے کہ ہر طرح اسے ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کا احتسال کیا جاتا ہے اور اس کو بہت ہی طرح سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ نرس کے طور پر سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب نرس کے طور پر یہ سلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر ایلس بٹی جو ہے وہ ایک دفعہ ایک سرجن کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں ہوتی ہے، تو وہاں پر سرجن جو ہے وہ آپریشن غلط کر دیتا ہے۔ سرجن آپریشن جب غلط کر دیتا ہے تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ایلس بٹی پر ڈال دیتا ہے اور ایلس بٹی کو جیل ہو جاتی ہے۔ یہ جیل میں چلی جاتی ہے۔ جیل میں اسے 18 ماہ کے لیے جیل ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی شخصیت کی موت ہو جائے تو یہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کی جیل میں جو ہے وہ 4 ماہ کی کمی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو ہے وہ سزا میں 4 ماہ کی جو ہے وہ کمی ہو گئی اور یہ 14 ماہ کی جیل کے بعد یہ واپس آ گئی۔ تو اس ناول میں وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ جو ہے حالات بیان کرتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکے جو ہوتے ہیں جیل میں ان کے ساتھ وہاں پر کس طرح انہیں سیکس آبجیکٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہاں پر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی اس ناول میں اس نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہیں۔
जब ये वहाँ पर जेल से रिहा होकर आती है तो ये सबसे पहले उस जो सर्जन है उसको जो है वो मारती है। बल्कि इसका बाप और पादरी जो है और डॉक्टर परेरा जो है इसे सबसे पहले ज़मानत पे ले आते हैं सज़ा पूरी होने से पहले। तो इसे जो है वो दुख बड़ा होता है कि मेरा कसूर भी कोई नहीं था, लेकिन सर्जन ने सारा मलबा मुझ पे डाल दिया। तो इसने फिर सर्जन पे जो अटैक किया, गमला उसके सर में मार दिया, उस सर्जन के जिसने गलत ऑपरेशन किया था। तो फिर इसे दोबारा जेल में दाखिल कर दिया जाता है और तब ये सज़ा फिर 14 माह की मुकम्मल करके वापस आती है। जब 14 माह की सज़ा मुकम्मल करके वापस आती है तो फिर ये जो है वो वहाँ पे ये जो सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल फॉर ऑल एलिमेंट हैं वहाँ पे इंटरव्यू देती है। पहले वो एक नर्सिंग हॉस्पिटल में थी जहाँ पे वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, जो पहले की मैंने जो बात बताई। अब वो हॉस्पिटल में आ गई है, यहाँ पे वो उसको जॉब मिल जाती है। जॉब के दौरान एक शख्स जो है जिसका नाम टेडी बट है वो जो है एक इंस्पेक्टर मलंगी उसके साथ यहाँ पे आते हैं और उन्होंने उन्होंने एक लड़का जिसका नाम अबूज़र है वो और कहते हैं कि उसने जो है वो दहशत गर्दी में वो शख्स मुलव्वस है। तो वहाँ पर करीबी एक जगह पर हमला हुआ था, एक धमाका हुआ था और ये समझा जाता था कि वो शख्स इसमें मुलव्वस है। तो ये जो दोनों शख्स हैं ये मलंगी और टेडी बट ये डॉक्टर परेरा से चाहते हैं कि वो उन्हें सर्टिफिकेट दे दे कि यही शख्स जो है ये असल मुजरम है। तो वो सर्टिफिकेट नहीं देता तो फिर ये जो है वहाँ पे एक शख्स काम कर रहा होता है डॉक्टर परेरा का सेक्रेटरी जिसका नाम नूर है। तो टेडी बट उस शख्स नूर के पास चला जाता है और उसे कहता है ये लो ये गन पकड़ो और ये मेरा जो अंगूठा है मेरे अंगूठे पर ये गन मारो ताकि मेरा अंगूठा टूट जाए और मैं जो है वो केस बना सकूं उस लड़के अबूज़र पे और हम उसे गिरफ्तार कर सकें। तो इस तरह वो अपने अंगूठे को ज़ख्मी करवा कर केस बनवा लेता है और अबूज़र को जो है वो शख्स टेडी बट और इंस्पेक्टर मलंगी जो हैं वो गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसका जो है पुलिस मुकाबला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। ये वहाँ पर जो टेडी बट है ये एक बॉडी बिल्डर है, ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और बड़ा खूबसूरत और एक ऐसा इंसान है जो कि अपना हर काम जो है वो गन की पावर से करता है। और अब बड़ा जब इसके हाथ में गन होती है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये वहाँ पर एलिस भट्टी को देखता है। एलिस भट्टी बहुत खूबसूरत एक अट्रैक्टिव गर्ल है जिसे हर कोई जो है जब भी देखता है तो इसके छाती की तरफ देखने लग जाता है और इसे बुरी नज़रों से देखता है, चाहे कि वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई मरीज़ हो, चाहे कोई गली में चलने वाला कोई इंसान हो। तो ये चीज़ें एक औरत को इस लड़की को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो यही राइटर ने चीज़ें बयान की हैं कि ये चीज़ें उन्हें कितनी बुरी लगती हैं, ये चीज़ें माशरे में नहीं होनी चाहिए। औरत एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जिस तरह औरत का एक बहुत बड़ा मुकाम है और उसे इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन लेडी हो या कोई भी लेडी हो। वहाँ पर जब टेडी बटी से देख लेता है एलिस बटी को, वो इससे बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये जो एलिस बटी है, तो वो इससे प्यार करने लग जाता है और वो बार बार जो है वो इसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो आखिरकार जो है वो इन दोनों के दरमियान शादी हो जाती है। वो जो है टेडी बट उससे चूँकि अबूज़र जो है वो उसे नान अबूज़र भी कहा जाता है, वो शख्स जो है वो दहशतगर्द जो है वो भाग चुका है। इसलिए शादी के एक दिन बाद वो जब वो शख्स भाग जाता है तो वो 5 दिन के बाद दोबारा अपने घर वापस आता है टेडी बट। तो वहाँ पर जो
ایلس بٹی ہے وہاں پر موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ایلس بٹی جو ہے اس شخص سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور وہ اس نے جو ہے وہ ایموشنل ہو کر اور اس کی فورس میں آ کر، گن فورس میں آ کر اس نے شادی کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی بھی ہے اور نہیں بھی رہنا چاہتی۔ تو وہ اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں اس سے ملنے جاتی ہے، بتاتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس کے باپ کا نام جوسف بھٹی ہے۔ تو اپنے باپ کو ملنے کے بعد دوبارہ وہ ہاسپٹل جاتی ہے۔ وہاں جب ہاسپٹل میں دوبارہ جاتی ہے تو وہاں پر ایک عورت ہے جس کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی تھی، اور وہ ڈیلیوری جو ہے وہ اس لڑکی کو، اس عورت کو 16 گھنٹے سے جو ہے لیبر پین ہو رہی تھی، اور لگتا تھا کہ اس کا بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں مر گیا ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہیں ایلس بٹی اور سسٹر ہینا علوی، یہ دونوں جو ہیں وہ اس کی ڈیلیوری کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ بچہ بھی جو ہے مرا ہوا ہے۔ تو جو ایلس بھٹی ہے یہ اپنے گھٹنے ٹیک کر یہ جیسوس سے، کرائسٹ سے فریاد کرنے لگ جاتی ہے، دعا کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ پاؤں مارنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ تو ہر طرف، ہر جگہ یہ جو ہے وہ بات پھیل جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی، اس لڑکی میں کوئی روحانی طاقت ہے، حالانکہ وہ کہتی ہے کہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا باپ جس کا نام، ایلس بٹی کا باپ جس کا نام جوسف بٹی ہے، اس میں بھی روحانی طاقتیں ہیں۔ وہ جب اس کے وکیل کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس کی ضمانت کروائے، تو وہ جو وکیل ہے اسے جو ہے وہ مرض ہے اس کا، یعنی کہ معدے کی بیماری ہے، تو وہ اس کا علاج اس طرح کرتا ہے کہ وہ ایک موم بتی لے کر اس وکیل کی ناف پر رکھتا ہے، اسے جلاتا ہے، اور ایک شیشے کا گلاس لے کر وہ اس موم بتی کے اوپر رکھ دیتا ہے اور سورت اثر کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کرسچن ہوتے ہوئے وہ سورت اثر کی تلاوت کرتا ہے۔ جب وہ سورت اثر کی تلاوت کرتا ہے تو اس طرح اس نے 98 تقریباً لوگ جو ہیں ان کا مکمل طور پر علاج کیا، اور پرفیکٹ علاج ہوا، اور تمام جو ہیں وہ لوگ شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی کرامت ہے، اور یہ دونوں باپ اور بیٹی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت نہیں ہے، یہ یسوع کی جانب سے ہے، کرائسٹ کی جانب سے ہے، خدا کی جانب سے ہے، ان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ جب اس کی بات ہر جگہ پہ پھیل جاتی ہے تو 7,000 تعداد میں لوگ اس سے علاج کروانے آ جاتے ہیں ایلس بٹی سے، اور ہر جگہ اس کی دھوم دھام ہوتی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پر میں نے بچے کے لیے دعا کی تھی وہیں پر تو اس کی ماں فوت ہو گئی، اگر میری دعا سے بچہ بچ سکتا ہے تو ماں کیوں نہیں بچی؟ تو کہتی ہے کہ پہلے بات کو صحیح طرح سے سمجھ لینا چاہیے، تب اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، ناجائز اولاد ہوتی ہے وہ بچہ، تو کوئی اس کا رشتہ دار اس بچے کو لینے نہیں آتا، تو پھر ایلس بٹی جو ہے اس بچے کو رکھنے کا ارادہ کرتی ہے۔ تو لیکن ہینا الوی کہتی ہے کہ تم میرے گھر آ جاؤ، تو وہاں صبح تم چلے جانا اپنے گھر، تمہارا خامد بھی اپنے گھر نہیں ہے ابھی تک، تو کاغذی کارروائی کر کے تم یہ بچہ لے لینا اور اپنے بندے سے پوچھ بھی لینا۔ تو اسی وقت وہ پریگننٹ بھی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے ایلس بٹی کا وہ پریگننٹ ہے، اور اپنے خامد کو وہ بتانا چاہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہینا الوی کے پاس ایلس بٹی رہتی ہے، اور وہاں پر وہ معلوم اسے ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہینا الوی ہے یہ ایک کرسچین ہے، اور اس نے اپنا نام بدلا ہوا ہے۔ اس کے خامد کا نام جو تھا وہ مسٹر الوی تھا، اس لیے اس نے سسٹر ہینا الوی نے اس کے نام پر اپنا نام رکھ لیا، کیونکہ رائٹر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر پاکستان پر ایک سنی، ایک مسلمان اور ایک پنجابی جو ہیں لوگ، ان کو زیادہ سیکیورٹی ہے، زیادہ عزت سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، زیادہ عزت سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کے لیے ایسے نام کو، مسلمان اور سنی نام رکھنے کو اس نے ترجیح دی۔ تو اگلے دن
हिना अलवी के मशवरे के मुताबिक कि उसे अपने खामद को बता देना चाहिए कि वो उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो बड़ा खुश होगा। तो वो उसे ढूंढने लग जाती है। उसी दिन जो इंस्पेक्टर मलंगी है, इंस्पेक्टर मलंगी की जो है 36 साल की सर्विस पूरी होने वाली है और वो रिटायर्ड होने वाला है। इंस्पेक्टर मलंगी जो है वो और जो टैडी होता है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और टैडी बताता है कि मैं घर गया था, वहाँ पे एलिस भट्टी नहीं थी, क्योंकि वो तो उसे नहीं पता था कि वो अपने बाप के पास गई है। लेकिन वो हॉस्पिटल में गया, वो नूर के पास गया, उसने कहा कि तुम तो ना उससे लव नहीं करते, तुम उसे भगा कर तो नहीं ले गए, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बताया नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, ना उसे पता था कि उसका बाप कहाँ रहता है। तो उन चीज़ों ने उसके जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी और उसने कहा कि उसने मुझे धोखा दे दिया, वो कहाँ चली गई है, वो किसी और के साथ है। तो ये चीज़ें उसे इस मुत्तकी इंजाम पर ले आती हैं, इस नुक्ते पर ले आती हैं कि टैडी बट जो है वो इंस्पेक्टर मलंगी से एक बॉटल लेता है एसिड की और वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर उसे एलिस मिलती है और अभी उसने बताया ही नहीं होता कि तुम बाप बनने वाले हो या जो भी है। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में उसके मुंह पर तेज़ाब डाल दिया और कहा कि अगर ये मेरी नहीं तो ये किसी की भी नहीं। तो राइटर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एंड पे वो अपना चेहरा जो है ऊपर की तरफ उठा लेती है। इन तमाम सिचुएशन के बावजूद वो एक इंतहाई रहमदिल औरत है, दूसरों को भला सोचने वाली, दूसरों की अच्छाई सोचने वाली और हालात का मुकाबला करने वाली औरत है। और इन्हीं वजूहात पे वो हमारी औरत आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी बन जाती है। दोस्तों यही थी आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी नावल की स्टोरी। मैंने पूरा नावल पढ़ के इसे समराइज़ करके और इसकी उर्दू में नरेशन आपको बताई है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल मेहरान टीवी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो लिटरेचर से रिलेटेड चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर इस नावल के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।